صاحب جس طرح سے حسن صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی جو بحران پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اب 27 نشستیں معطل ہونے کے بعد جو ہے حکمران اتحاد کے لیے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا قانونی مشکلات جو پیدا ہو گئی ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو اس بات یہ جو قانونی مسئلہ چل رہا ہے، اس قانونی کیس کی اس کے اگر ہم شکوں کو 1 منٹ کے لیے چھوڑ دیں، لیکن سننے والوں کے لیے، ہمارے سامعین کے لیے اگر جو بنیادی بات ہے وہ سمجھ لیں تو پھر وہاں سے آگے کی بات تھوڑی سی زیادہ واضح ہو جائے گی۔ ہمارے آئین کا سٹرکچر کچھ اس طرح کا ہے، ہمارے آئین کا ڈھانچہ اس طرح ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اور دیگر لوگ جو انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز میں ہوتے ہیں، وہ اپنے اپنے فورم سے الیکشن لڑتے ہیں۔ تو لیٹ سے پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے فورم سے الیکشن لڑا اپنی ٹکٹ پہ، اسی طرح پیپلز پارٹی نے لڑا، MQM نے لڑا، اور کچھ لوگوں نے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا، یعنی کہ وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی ٹکٹ پہ نہیں لڑ سکے، حالانکہ وہ پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہوں، جیسے کہ PTI کے ساتھ ان کا سمبل نہیں تھا تو کسی ٹکٹ ایک پہ نہیں لڑ سکے، لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی پھر بھی موجود تھی۔ اس پرسپیکٹو میں آئین کہتا ہے کہ جب ایک جنرل الیکشن ہو جائے گا اور ان تمام لوگوں کو جو اپنی اپنی کنسٹیچوئنسی سے اپنے اپنے حلقوں سے لوگوں کو جتواتے ہیں یا جیت کے ان کے لوگ آتے ہیں، اس کے بعد آئین کے اندر کچھ مخصوص نشستیں ہیں اس بات کو انشور کرنے کے لیے کہ اگر جیتنے والے تمام لوگ مرد ہوں تو کم از کم ایک منیمم ریپرزنٹیشن ہو خواتین کی، تو کچھ خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں۔ اسی طرح اقلیتوں کی مخصوص نشستیں ہیں، اسی طرح سینٹ کے اندر ایک پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ جس پارٹی کو یا جس گروہ کو نیشنل اسمبلی میں جتنی سیٹیں ملی ہوں، اگر 10 میں سے کسی کو 4 سیٹیں ملی ہیں تو 40% جو مخصوص نشستیں ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہوں گے، یعنی کہ وہ 40% مخصوص نشستوں پہ اپنے مرضی کے بندے نامنیٹ کر سکتا ہے، جس میں خواتین ہوں گی اور دیگر لوگوں کی ریپرزنٹیشن ہوگی۔ تو مخصوص نشستوں کے آئین کا پرنسپل یہ ہے کہ جس پارٹی کو یا گروہ کو جتنے پروپورشنیٹ سیٹیں ملی ہیں اسمبلی میں، جس کو 10% ملی ہیں اس کو 10% مخصوص نشستیں مل جائیں، جس کو اسمبلی میں 20% نشستیں ملی ہیں اس کو مخصوص بھی 20% مل جائیں، جس کو اسمبلی میں 30% ملی ہیں اس کو مخصوص بھی 30% مل جائیں۔ یہاں پہ ہوا یہ کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو پارٹی کی ٹکٹس نہیں ملیں تو مسلم لیگ نون کو جو 10% ان کی اپنی جو انہوں نے نیشنل اسمبلی میں 10% سیٹیں جیتی تھیں تو وہ تو ان کو مخصوص نشستیں مل ہی گئیں، لیکن جو PTI کا حصہ تھا اس کے اندر سے بھی 10% ان کو دے دی گئیں، کیونکہ PTI کو کوئی سیٹس یا سنی اتحاد کو سیٹیں نہیں دی گئیں۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کو اپنی مخصوص جتنی انہوں نے نیشنل اسمبلی کی پرسنٹیج جیتی ہے 10%، 8%، 15%، 20%، اتنی مل گئیں، اور پھر اوپر جو کسی اور جو انہوں نے خود نہیں جیتی، ان کی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں جیتی، کسی انڈیپینڈنٹ نے جیتی ہے، کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے شخص نے جیتی ہے، وہ پروپورشنیٹ سیٹیں بھی ان کو مل گئیں۔ اس کے اوپر سپریم کورٹ نے ایک بنیادی سا سوال اٹھایا ہے کہ مخصوص نشستوں کا مقصد کیا ہے، اور اس کو جس بھی طرح اس ناک کو پکڑنے کی کوشش کریں، سیدھی طرح یا الٹی طرح، تو اس کا جواب اس قانونی سوال کا صرف ایک جواب ہوگا کہ جس پولیٹیکل پارٹی کو جتنے پرسنٹیج سیٹس نیشنل اسمبلی کے جنرل الیکشن میں ملی تھیں اس کو اتنے پرسنٹیج اس کے پروپورشنیٹ پرسنٹیج اس کو مخصوص نشستوں سے ملے۔ یہ نہیں کہ اس نے نیشنل اسمبلی میں تو صرف 10% سیٹیں جیتی تھیں لیکن مخصوص نشستیں اس کو 20% مل جائیں، یا نیشنل اسمبلی میں تو صرف 20% جیتی تھیں لیکن مخصوص نشستیں اس کو 40% مل جائیں۔ اس بنیادی سوال کے اوپر سپریم کورٹ کا تمام کیس کا دار و مدار ہے۔ اس کے اندر آئین کی شکیں وہ تو بحث ہوگی سپریم کورٹ میں، اور ہم سب اس بحث کو سنیں گے، اور عدالت اس کو بڑی پیچیدگی سے بڑی قریب ہو کے دیکھے گی اس قانونی مسئلے کو، لیکن جو جمہوری سوال ہے اس کے اندر ایک ہمارا مورل رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ واقعی جس پولیٹیکل پارٹی نے 10% سیٹیں نیشنل اسمبلی میں جیتی ہوں اسے مخصوص بھی 10% ملے، جس نے 15% جیتی ہیں اس کو 15% ملے۔ اور اس پرنسپل کو مد نظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے ابھی کے لیے الیکشن کمیشن کا وہ آرڈر جو کم پرسنٹیج سیٹیں جیتے ہوئے کو زیادہ مخصوص نشستیں دے رہے تھے، زیادہ پرسنٹیج مخصوص نشستیں دے رہے تھے، اس الیکشن کمیشن کے آرڈر کو سپریم کورٹ نے سسپینڈ کر دیا۔ یہاں سے آئینی بحث تو ہوتی رہے گی، اور ہماری فاضل کورٹ سے بہتر اس میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، سپریم کورٹ ہی اس کی فائنل آربیٹر ہے، لیکن ایک جمہوری بحث بھی ہونی ضروری ہے کہ ان مخصوص نشستوں کا مطلب کیا صرف میجورٹیز پوری کرنا ہے،
یا ان مخصوص نشستوں کے پیچھے ایک جمہوری پرنسپل ہے پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن کا، جس کو آپ کسی سائیڈ لائن سے آپ اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتے، یا کر سکتے ہیں. ان دونوں میں سے جو بھی جواب ہوگا سپریم کورٹ کے سامنے یہ بیسک مقدمہ ہے، اور اسی مقدمے کو ہمیں جمہوری سائیڈ پہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈبیٹ میں بھی نظر آنا چاہیے.